پلیٹ فارم کے تمام پنکھے چل رہے تھے، بتیاں جل رہی تھیں۔ جہاں پلیٹ فارم کی چھت ختم ہوتی تھی وہاں صبح کی ہلکی ہلکی نیلگو روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ اتنے میں ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر لگ گئی۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ عمران بھی تھرڈ کلاس کے ایک ڈبے میں بیٹھ گیا۔ ڈبے میں پہلے سے مسافر لمبی تان کر سو رہے تھے۔ یہ ٹرین صرف احمد آباد تک جا رہی تھی۔ ٹرین کچھ دیر کے بعد چل پڑی۔ شہر سے نکلنے کے بعد دونوں جانب ہرے ہرے کھیت شروع ہو گئے۔ جب احمد آباد قریب آیا تو پہلے دونوں طرف بڑے بڑے کتنے ہی کارخانے گزرے۔ یہ سب کپڑے کے کارخانے تھے۔ احمد آباد پر ٹرین رکی تو سارے مسافر اتر گئے۔ معلوم ہوا کہ دلی جانے والی ٹرین 1 گھنٹے بعد چلے گی۔ عمران نے پستول کے ساتھ پلیٹ فارم پر بیٹھنا مناسب نہ سمجھا اور تھرڈ کلاس کے مسافر خانے میں آ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ احمد آباد کا اسٹیشن کافی بڑا اسٹیشن تھا۔ اس وقت تک دن کے 9 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ آخر دلی جانے والی گاڑی آ گئی۔ دلی کے مسافر پلیٹ فارم کی طرف دوڑ پڑے۔ ان کے پیچھے پیچھے عمران بھی پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اس نے گہری نظر سے پلیٹ فارم کا جائزہ لیا۔ اسے کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کسی کی نگاہ میں تو نہیں آ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تھرڈ کلاس کے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ٹرین دلی کی طرف چل پڑی۔ یہ کافی لمبا سفر تھا۔ ٹرین ایکسپریس تھی۔ احمد آباد سے نکلتے ہی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی چلی جا رہی تھی۔ عمران کو خوشی ہوئی کہ وہ اپنی منزل پر جلد پہنچ جائے گا۔ شاہ جی عرف چندر کانت گجراتی نے دلی کے نگینہ ہوٹل والے حاجی صاحب کے نام جو کوڈ الفاظ میں خط لکھ کر دیا تھا وہ لفافے میں بند عمران کی جیب میں محفوظ تھا۔ سارا دن سفر میں گزر گیا۔ شام بھی گزر گئی۔ ٹرین علی گڑھ پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ یہ علاقے کمانڈو عمران پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ٹرین رات کے 11 بجے کے قریب دلی پہنچی۔ عمران نے رکشہ پکڑا اور جامع مسجد آ گیا۔ چوک میں نگینہ ہوٹل تلاش کرنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ درمیانے درجے کا 3 منزلہ ہوٹل تھا۔ ہوٹل میں کچھ لوگ بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ دلی میں گجرات کاٹھیا واڑ کے مقابلے میں موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ کمانڈو عمران بھرپور جوان آدمی تھا۔ کمانڈو کی تربیت نے اس کے جسم کو کثرتی اور لوہے کی طرح مضبوط بنا دیا تھا۔ اسے سردی کا زیادہ احساس نہیں ہو رہا تھا۔ دلی میں لوگوں نے خوب گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ عمران نے ہوٹل کے ایک لڑکے سے حاجی صاحب کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ہوٹل کے کاؤنٹر کی طرف اشارہ کیا اور بولا، حاجی صاحب وہ سامنے آرام دہ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ کاؤنٹر کے پاس کرسی پر جو شخص بیٹھا تھا اس کا رنگ گندمی تھا۔ عمر 50 سے 1-2 سال اوپر ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی شرعی داڑھی تھی جس کے بال سفید ہو گئے تھے۔ سر پر گرم اونی ٹوپی تھی۔ سفید کرتے پاجامے کے اوپر پشمینے کی گرم چادر اوڑھ رکھی تھی اور بڑے آرام سے کرسی پر نیم دراز حقہ پی رہا تھا۔ عمران ہوٹل کے دروازے کی طرف ایک طرف کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ حاجی صاحب اسی لائن کے آدمی تھے۔ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یا تو یہ شخص CID کا آدمی ہے یا اپنی انٹیلیجنس کے کسی آدمی نے اسے ان کے پاس بھیجا ہے۔ اقبال نظر بھر کے عمران کو دیکھا اور پھر کاؤنٹر پر جو منشی حساب کتاب کر رہا تھا اس سے باتیں کرنے لگے، لیکن کنکھیوں سے عمران کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ عمران آگے بڑھ کر ان کے پاس گیا، السلام علیکم کیا۔ آپ کے نام یہ خط لایا ہوں۔ حاجی صاحب نے لفافہ کھولا اور عبارت کو دیکھتے ہی بولے، میاں تشریف رکھے۔ عمران ان کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خط پڑھ کر حاجی صاحب بولے، بہن بھائی سب خیریت سے ہیں نا؟ عمران نے کہا، جی ہاں اللہ کا فضل ہے۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے، آپ نے کھانا کھایا یا نہیں؟ عمران نے کہا، جی اسٹیشن پر کھا لیا تھا، شکریہ۔ رات کافی گزر چکی ہے، میرا خیال ہے آپ آرام کریں، صبح باتیں ہوں گی۔ آئیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ وہ عمران کو ہوٹل کی دوسری منزل پر ایک کمرے میں لے گیا جہاں پلنگ پر بستر لگا تھا، کمبل طے کر کے رکھا ہوا تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد ان کے قریب آ کر بولا، تمہارا کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا تھا؟ عمران نے کہا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی میرا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ کہنے لگے، بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے انٹرکام فون پر کسی سے کہا کہ کمرہ نمبر 3 میں چائے لے آؤ۔ فون بند کر کے بولے، میں نے شاہ جی کا خط پڑھ لیا ہے، تمہارے بارے میں انہوں نے سب کچھ بڑی تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ یہ بتاؤ کیا تم شوقیہ کمانڈو ہو یا تم نے باقاعدہ کمانڈو ٹریننگ حاصل کی تھی؟ عمران نے کہا، جی میں فوج کی کمانڈو بٹالین کا کمانڈنگ آفیسر رہ چکا ہوں۔ فوج سے سبق دوش ہونے کے بعد مجھے جہاد کشمیر میں شرکت اور وطن پاک کے استحکام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ یہاں لے آیا ہے۔ بڑی مبارکباد ہے۔ حاجی صاحب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، تم لوگ خوش قسمت ہو کہ پاکستان میں رہ رہے ہو جو ایک آزاد اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کی ایٹمی طاقت بن جانے سے بھارت کے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اب ہمیشہ سلامت اور مستحکم رہے گا، لیکن ہندو پاکستان کا دشمن ہے اور پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ عمران نے کہا، ہندوؤں کی انہی ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے اور کشمیری مسلمانوں کے حق خود ارادیت کی خاطر کٹ مرنے کا جذبہ مجھے دشمن کے گھر میں کھینچ لایا ہے۔ حاجی صاحب بولے، شاہ جی نے تمہارا اسلامی نام عمران لکھا ہے، یہی نام ہے نا تمہارا؟ جی ہاں، عمران نے جواب دیا۔ حاجی صاحب نے کہا، میاں عمران ابھی تم آرام کرو، کل تم سے باقی باتیں ہوں گی، اور ہاں تمہارا پستول کہاں ہے؟ عمران نے کہا، میں نے وہ چھپایا ہوا ہے، وہ نکال کر مجھے دے دو، اس کا تمہارے پاس رہنا ٹھیک نہیں۔ کمانڈو کبھی اپنا اسلحہ کسی اجنبی کو نہیں دیتے، لیکن شاہ جی نے حاجی صاحب کا جو حلیہ بتایا تھا، حاجی صاحب کا وہی حلیہ تھا، اور انہوں نے مرموز زبان میں لکھے ہوئے خط کی تحریر بھی پڑھ لی تھی۔ یہ حاجی صاحب کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔
عمران کو ہچکچاتے دیکھ کر حاجی صاحب بولے، میاں یہ تمہاری امانت میرے پاس رہے گی، جب اس کی ضرورت سمجھو مجھ سے لے لینا۔ اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی، اور عمران نے پستول نکال کر میگزین ان کے حوالے کر دیا۔ پستول کو رومال میں لپیٹ کر انہوں نے چادر کے اندر چھپا لیا۔ اتنے میں لڑکا چائے لے کر واپس آ گیا، وہ چائے پینے لگے۔ لڑکے کو باہر بھیج کر حاجی صاحب نے اٹھ کر دروازے کے باہر جھانک کر دیکھا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ باہر کوئی نہیں ہے تو دروازے کو کھلا ہی رہنے دیا اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ عمران میاں، تم جس مشن پر آئے ہو وہ اس اعتبار سے بے حد خطرناک ہے کہ یہ سانپ کے منہ سے ہیرا نکال کر لانے والی بات ہے۔ اس میں ہر قدم پر جان کا خطرہ ہے، ذرا سی غفلت ہمیں بھی تمہارے ساتھ پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتی ہے۔ عمران نے کہا، حاجی صاحب یہ ساری باتیں میرے ذہن میں ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس مہم میں میرا کوئی قدم غلط نہیں اٹھے گا، اور اگر کسی وجہ سے ایسا ہو گیا تو میں اکیلا ہی پھانسی چڑھوں گا، میری زبان سے ہرگز کسی دوسرے کا نام نہیں نکلے گا۔ حاجی صاحب خاموشی سے عمران کی باتیں سن رہے تھے اور چائے بھی پی رہے تھے۔ پیالی میں اس پر رکھ کر دروازے کے پاس گئے، باہر جھانک کر دیکھا اور عمران کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ شاہ جی گجراتی نے خفیہ زبان میں لکھے گئے خط میں لکھا تھا کہ تم لوگوں کو اس بحری جہاز کے بارے میں معلومات چاہیے جو بھاری مقدار اور بھاری تعداد میں گولہ بارود اور جدید ترین اسلحہ لے کر یورپ کے کسی بندرگاہ سے چل پڑا ہے اور جسے گجرات کاٹھیا واڑ کی کسی بندرگاہ پر آ کر لگنا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اس وقت ہمارے سامنے یہی مشن ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اس جہاز کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ جہاز کا نام کیا ہے۔ جہاز کا نام معلوم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اسلحہ کسی خاص جنگی جہاز میں نہیں لایا جا رہا بلکہ مرچنٹ نیوی کے ایک عام بار بردار جہاز میں لایا جا رہا ہے جس پر انڈیا کا جھنڈا بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اسلحہ بردار جہاز کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے۔ گجرات کاٹھیا واڑ کے ساحل پر بار بردار جہاز آتے ہی رہتے ہیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے طور پر یہ معلوم کر سکیں کہ وہ بار بردار جہاز کون سا ہے جس میں بھاری مقدار میں گولہ بارود اور اسلحہ لدا ہوا ہے۔ اگر ہمیں جہاز کا نام اور نمبر معلوم ہو جائے تو اس خاص جہاز کی نشاندہی ہو جائے گی۔ بس ہمیں صرف اتنی ہی معلومات درکار ہیں جو ہمیں انڈین گورنمنٹ کے محکمہ دفاع کی سیکرٹ کاغذات میں سے ہی مل سکتی ہیں جو دلی کے سیکریٹریٹ میں ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اسلحہ کشمیر کے محاذ پر کشمیری حریت پرستوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ یہ فرمائیے کہ آپ اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ حاجی صاحب بولے، اس وقت تو آپ آرام کریں، انشاءاللہ اس موضوع پر کل تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ کل تک میں یہ بھی معلوم کر لوں گا کہ میں آپ کی کس حد تک اس بارے میں مدد کر سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر حاجی صاحب شب بخیر کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ بند کر کے اندر سے چٹخنی لگا لی اور بستر پر لیٹ کر کمبل اوپر کر لیا اور سوچنے لگا کیا حاجی صاحب ہماری مدد کر سکیں گے۔ دوسرے دن عمران نے حاجی صاحب کی ہدایت کے مطابق اپنے کمرے میں ناشتہ کیا، اپنے کمرے میں ہی دوپہر کا کھانا کھایا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد حاجی صاحب اوپر میرے کمرے میں آ گئے، کہنے لگے، میاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو۔ عمران نے کہا، حاجی صاحب اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو معلوم ہے۔ حاجی صاحب کھڑی کھڑی باتیں کر رہے تھے، ذرا مسکرائے، کہنے لگے، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو شام کو مل جائے گی، فکر نہ کرو۔ اور حاجی صاحب چلے گئے۔ ان کی ہدایت تھی کہ عمران دن کے وقت کمرے میں ہی رہے تو اچھی بات ہے۔ شام ہو گئی، پھر رات ہو گئی۔ حاجی صاحب نے کمرے میں کھانا پہنچا دیا۔ عمران کھانا کھا کے بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید حاجی صاحب کو اپنے ذرائع سے ابھی تک خاص معلومات حاصل نہیں ہوئی، ورنہ وہ ضرور آ کر اس سے بات کرتے۔ وہ جا کر ذرا ٹہلنا چاہتا تھا۔ وہ نیچے جانے ہی والا تھا کہ حاجی صاحب آ گئے۔ ان کے ساتھ کوٹ پتلون والا ایک نوجوان تھا جس نے گلے میں مفرل لپیٹ رکھا تھا۔ شکل و صورت سے ذہین اور سنجیدہ مزاج پڑھا لکھا نوجوان لگتا تھا۔ حاجی صاحب نے نوجوان کا تعارف کرایا، کہنے لگے، میاں صاحب یہ جمیل مہدی صاحب ہیں، باقی اپنا تعارف یہ خود کرائیں گے، تم لوگ باتیں کرو، میں تمہارے لیے چائے بھجوا رہا ہوں۔ یہ نوجوان سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا، وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا نام تو مجھے معلوم ہو گیا ہے، باقی تعارف اگر آپ خود ہی کرا دیں تو میں بڑا ممنون ہوں گا۔ وہ نوجوان جس کا نام جمیل مہدی بتایا گیا تھا بولے، لڑکا چائے لے کر آ جائے، پھر بات ہوگی۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر عمران کی طرف بڑھایا، اب سگریٹ کا شوق کریں گے؟ عمران نے شکریہ کے ساتھ کہا کہ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ جمیل مہدی نے پوچھا، آپ کو اس کا دھواں اگر ناگوار گزرتا ہے تو میں سگریٹ نہیں سلگاؤں گا؟ عمران نے کہا، نہیں مہدی بھائی، بلکہ الٹا مجھے سگریٹ کی خوشبو اچھی لگتی ہے۔ اچھی بات کہی ہے آپ نے۔ اور مہدی صاحب نے سگریٹ سلگا لی۔ وہ دلی کے موسم کی باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں ہوٹل کا ملازم لڑکا چائے لے کر آ گیا۔ جب وہ چائے کے برتن میز پر لگا چکا تو مہدی نے اسے کہا، ٹھیک ہے بھائی، اب تم بے شک چلے جاؤ، ہم خود ہی چائے بنا لیں گے۔ لڑکا چلا گیا۔ جمیل مہدی صاحب نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور چائے بنانے لگے۔ اس بار دلی میں اتنی سردی نہیں پڑی، پاکستان میں موسم کیسا ہے؟ عمران نے کہا، بس ٹھیک تھا۔ جمیل مہدی ایک بار پھر اٹھ کر بند دروازے کے پاس گیا، دروازے کے ساتھ کان لگا دیا، پھر واپس آ کر عمران کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور سگریٹ کا ہلکا سا کش لگا کر سگریٹ کو ایشٹرے میں دبا کر بجھا دیا۔
ایک دو سیکنڈ تک عمران کو خاموشی اور تجسس بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں ذرا آگے کی طرف ہو کر بولا، جو انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن ہے اور وہاں تک میری پہنچ نہیں ہے۔ اتنا مجھے معلوم ہے کہ ایک اسرائیلی بندرگاہ سے مرچنٹ نیوی کا ایک بار بردار عام قسم کا بحری جہاز کشمیر کے محاذ پر کشمیریوں کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ اور گولہ بارود لے کر روانہ ہونے والا ہے۔ اس جہاز کا نام کیا ہے؟ نمبر کیا ہے؟ ایک ٹاپ سیکرٹ فائل میں درج ہے اور یہ فائل محکمہ دفاع کے ٹاپ سیکرٹ سیکشن کی ایک الماری میں بند ہے۔ اس الماری کو کھولنے کی سوائے سیکشن آفیسر کی اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ سیکشن آفیسر بھی جب اشد ضرورت کے وقت اس الماری کو کھولتا ہے تو انٹیلیجنس کے 2 اعلیٰ آفیسر اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی نگرانی میں سیکشن آفیسر الماری میں سے فائل نکال کر ضروری معلومات حاصل کرتا ہے اور فائل دوبارہ الماری میں رکھ کر الماری کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ الماری کی چابی سیکشن آفیسر کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ یہ چابی انٹیلیجنس کے ایک افسر کی تحویل میں ہوتی ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ چابی کہاں رکھتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے لیے گولہ بارود اور اسلحہ لانے والی جہاز کا نام اور نمبر معلوم کرنا کس قدر مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ عمران بڑی توجہ سے جمیل مہدی کی بات سن رہا تھا۔ جب مہدی نے اپنی بات ختم کی تو اس نے کہا، مہدی بھائی، آپ بھارت کے محکمہ دفاع میں کام کرتے ہیں، کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ترکیب ہے جس پر عمل کرتے ہوئے میں اس ٹاپ سیکرٹ فائل تک پہنچ سکتا ہوں؟ آپ معاملے کی سنگینی کو ضرور سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر ہم نے اس جہاز کو تباہ نہ کیا تو اس میں لدا ہوا اسلحہ اور گولہ بارود سینکڑوں بے گناہ کشمیریوں کی جان لے لے گا اور ان کے گھروں اور عبادت گاہوں کو نظر آتش کر دے گا۔ جمیل مہدی سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحے وہ گہری سوچ میں گم رہا، پھر نظر اٹھا کر اس نے عمران کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں اس سلسلے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے کل کا دن دیجیے، میں حالات اور محل وقوع کا پورا جائزہ لینے کے بعد کل رات کو اسی وقت آپ کے پاس آؤں گا اور بتا سکوں گا کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ جمیل مہدی کے جانے کے 2-3 منٹ بعد حاجی صاحب عمران کے کمرے میں آ گئے۔ بڑی رازداری سے پوچھا، کوئی تسلی بخش بات ہوئی؟ عمران بولا، آدھی بات ہوئی ہے، مہدی صاحب نے کل اسی وقت آنے کا وعدہ کیا ہے۔ حاجی صاحب عمران کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، یہ شخص بھارت کے محکمہ دفاع میں خاص پوسٹ پر تعینات ہے۔ مسلمانوں کو بھارتی سرکار ایسی کلیدی آسامیوں پر کبھی نہیں لگاتی، لیکن جمیل مہدی کی سیکرٹری دفاع نے سفارش کی تھی۔ اس کی وجہ جمیل مہدی کی سیاسی دانشمندی ہے۔ اس نے بھارت کی دفاعی پوزیشن کے راز معلوم کرنے کی خاطر اپنے آپ کو پاکستان کا دشمن اور بھارت کا زبردست دیش بھگت مشہور کر رکھا ہے۔ یہ راز ہم اپنے ذرائع سے کشمیر کے محاذ پر حریت پرست مجاہدین تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ عمران نے کہا، جی ہاں، میں پوری طرح سمجھ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد عمران نے حاجی صاحب کو وہ ساری باتیں بیان کر دیں جو جمیل مہدی اسے بتا کر گیا تھا۔ حاجی صاحب بولے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے جمیل مہدی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ جمیل مہدی نے جو راستہ نکالا وہ موت کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ دوسرے دن رات کو ٹھیک وقت پر وہ آ گیا۔ عمران اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حاجی صاحب نے اسے اوپر عمران کے پاس بھیج دیا۔ کہنے لگے، عمران بھائی، اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، مگر اس میں کامیابی کی امید صرف 10% ہے۔ عمران نے کہا، مہدی صاحب، کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے اختیار میں ہے، آپ یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جمیل مہدی بولا، کہ آپ کو کبھی 1 فٹ قطر یعنی ڈایا میٹر کے پائپ میں سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ عمران جمیل مہدی کا منہ تکنے لگا کہ یہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے مجھے ایسا کبھی اتفاق نہیں ہوا، آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟ جمیل مہدی کہنے لگا، میرا مطلب بالکل واضح ہے، اب آپ میری بات پوری توجہ سے سنیں۔ میں نے اپنے تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے حالات کا پورا جائزہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اگر اپنے تمام ظاہری اور خفیہ ذرائع کو استعمال میں لاتے ہوئے اگر 1000 سال تک بھی کوشش کرتا رہوں تو بھارتی محکمہ دفاع کے ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں داخل ہو کر ٹاپ سیکرٹ فائل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگر آپ موت کے منہ میں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ عمران نے کہا، مہدی صاحب پلیز ان باتوں کو چھوڑیں اور مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ زندگی، موت، کامیابی، ناکامی کو آپ بھول جائیں۔ جمیل مہدی اس دوران سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سگریٹ کا ہلکا سا کش لے کر بولا، تو پھر سنیے، یہ جو محکمہ دفاع کا ہمارا ٹاپ سیکرٹ سیکشن ہے یہ محکمہ دفاع کے سرکاری کمپلیکس کے 3 بلاک میں ہے۔ اس کی ساخت یعنی اس کو اس طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے جس طریقے سے بینکوں کے لاکرز روم بنائے جاتے ہیں۔ اس میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جس کے 2 گیٹ ہیں۔ پہلا گیٹ لکڑی کے مضبوط کواڑوں کا ہے، اس کو کھول کر آگے جائیں تو دوسرا گیٹ لوہے کی موٹی سلاخوں کا دروازہ ہے۔ ان دونوں دروازوں پر ہر وقت ایک سنتری لائٹ مشین گن لیے پہرے پر موجود ہوتا ہے۔ سلاخوں کے دروازے کے آگے پھر ٹاپ سیکرٹ سیکشن کے کمرے کا اپنا دروازہ ہے جو ہر وقت بند رہتا ہے۔ اس دروازے کو نمبروں والا کمپیوٹرائزڈ تالا لگا ہوا ہے جو صرف کوڈ نمبر ملانے سے ہی کھلتا ہے۔
اور نمبروں کا علم سیکٹری دفاع، سیکشن آفیسر اور بھارت کے پردھان منتری کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں۔ جمیل مہدی سگریٹ کا کش لگانے کے لیے رک گیا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ دیکھے اس تھیلے میں سے کیا نکلتا ہے۔ سگریٹ کا ایک کش لگانے کے بعد جمیل مہدی بولے، میں نے اس مسئلے پر کافی غور کیا اور مجھے صرف ایک ہی صورت اس ٹاپ سیکریٹ سیکشن میں داخل ہونے کی نظر آئی، مگر اس میں تھوڑے دل گردے قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اس ٹاپ سیکریٹ سیکشن میں داخل ہونے کا اور کوئی راستہ نہیں، صرف ایک راستہ ہے جس کی طرف شاید سیکیورٹی والوں کا دھیان نہیں گیا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ عمران نے بے چین سا ہو کر پوچھا۔ جمیل مہدی کہنے لگا، ٹاپ سیکریٹ سیکشن کے کمرے میں جہاں تمام سیکریٹ کاغذات، فائلیں وغیرہ رکھی گئی ہیں، ایک آتش دان بھی ہے۔ شاید یہ غیر ضروری طور پر انتہائی خطرناک معلومات بہم پہنچانے والے کاغذات کو نظر آتش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مجھے سیکٹری دفاع کے ساتھ صرف 2 بار اس کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے دونوں دفعہ دیکھا تھا کہ آتش دان میں کچھ پرانی فائلیں اور کاغذات جل رہے تھے۔ بہرحال اسی آتش دان کی ایک 30-35 فٹ اونچی چمنی ہے جو آتش دان کی دیوار کے اندر سے گزرتی اوپر چھت پر جا کر کھلتی ہے۔ اس چمنی کا قطر میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 1.5 فٹ ہے، اور اگر آپ اس کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو صرف اس چمنی کے اندر سے گزر کر ہی کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا کوئی ذریعہ آپ کے لیے اس ٹاپ سیکریٹ سیکشن میں داخل ہونے کا نہیں ہے۔ عمران نے کہا، میں 1.5 فٹ قطر کی چمنی میں سے بھی اتر جاؤں گا اور واپس بھی آ جاؤں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں رات کے وقت سیکیورٹی کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ محکمہ دفاع کے کمپلیکس میں رات کے وقت داخل ہونا اور پھر ٹاپ سیکریٹ سیکشن کی چھت پر چڑھنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہاں تو سیکیورٹی کا زبردست بندوبست کیا گیا ہوگا۔ اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ بندوبست کس قسم کا ہے؟ جمیل مہدی نے کہا، ظاہر ہے اس قسم کی انتہائی حساس نوعیت کی عمارتوں میں رات کے وقت سیکیورٹی بڑی سخت کر دی جاتی ہے۔ یہاں بھی رات کے وقت مسلح پولیس کی 2 پیٹرول پارٹیاں گشت کرتی رہتی ہیں۔ سیکشن کے کمرے کے دروازے کے سامنے 2 گارڈ رات کے وقت موجود رہتے ہیں۔ اس کو چھوڑیں، میں آپ کو چھت پر جانے کا راستہ بتا دوں گا، لیکن اصل سوال ٹاپ سیکریٹ سیکشن میں ان الماریوں کے میگنیٹائز نمبروں والے میگنیٹ تالے کھولنے کا ہے جس میں آپ کی مطلوبہ فائل رکھی جاتی ہے۔ آپ الماری کا تالا کس طرح کھولیں گے؟ یہ کوئی عام قسم کا تالا نہیں ہے، وہ خاص نمبروں کو جوڑ کر کھولا جاتا ہے، اور ان نمبروں کا علم یا سیکشن آفیسر کو ہے یا سیکٹری دفاع کو ہے اور یا بھارت کے پردھان منتری کو ہے۔ عمران نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں اس قسم کے تالے کھولنے کا گر جانتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں ان تالوں کو کھولنے کی خاص تربیت دی جاتی ہے۔ آپ مجھے چھت پر جانے کا راستہ بتا دیں۔ جمیل مہدی نے بڑی تعجب خیز نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھا اور سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے بولا، چلیے ٹھیک ہے، سیکریٹ سیکشن کی چھت پر چڑھنے کا بھی صرف ایک ذریعہ ہے۔ اس ایک منزلہ عمارت کی ایک بھی دیوار محکمہ دفاع کے احاطے کی دیوار صرف 2 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ جمیل مہدی نے بڑی تعجب خیز نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھا اور سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے بولا، چلیے ٹھیک ہے، سیکریٹ سیکشن کی چھت پر چڑھنے کا بھی صرف ایک ذریعہ ہے۔ اس ایک منزلہ عمارت کی اگبی دیوار محکمہ دفاع کے احاطے کی دیوار سے صرف 2 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ احاطے کی دیوار اور سیکشن کے کمرے کی اگبی دیوار کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں ردی کاغذ اور کوڑا کرکٹ بھرا ہوتا ہے۔ احاطے کی دیوار 10 فٹ اونچی ہے۔ دیوار کی منڈیر پر شیشے کے ٹکڑے سیمنٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں سیکشن کے بلاک کی اگبی دیوار ہے وہاں احاطے کی دیوار کے باہر سڑک پر ایک موٹر سائیکل مرمت کرنے والا مکینک کا عارضی کھوکھا ہے۔ تم اس کھوکھے کی مدد سے احاطے کی دیوار پر چڑھو گے۔ آگے تمہیں اپنی عقل اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ دیوار کی اس جانب سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جمیل مہدی کہنے لگا، 20-25 فٹ اونچی احاطے کی دیوار ہے اور دیوار کے اوپر شیشے لگے ہوئے ہیں۔ باقی سیکشن روم کے سامنے کی طرف 2 مسلح سپاہی رات کے وقت پہرے پر ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اوپر چھت کے اوپر کوئی سنتری نہیں ہوتا؟ عمران نے سوال کیا۔ جمیل مہدی بولا، چھت پر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اوپر کوئی کیسے جائے گا؟ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ تم سیکریٹ سیکشن چھت پر کیسے چڑھو گے۔ آخر میں تمہیں اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم اگر پکڑے گئے تو تمہاری موت اتنی اذیتناک ہوگی کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب میں تم سے ایک بات کی یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کی یقین دہانی؟ عمران نے پوچھا۔ جمیل مہدی نے کہا، اس سے پہلے کہ تم اس خطرناک مشن پر نکلو تمہیں مجھے یقین دلانا ہوگا کہ پکڑے جانے کی صورت میں تمہاری زبان پر میرا اور حاجی صاحب کا نام نہیں آئے گا۔ اگر تمہاری زبان پر ہم دونوں میں سے کسی کا نام آ گیا تو نہ صرف یہ کہ ہم دونوں کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے شوٹ کر دیا جائے گا، بلکہ بھارتی سرکار ہمارے خاندانوں کا نام و نشان تک مٹا دے گی۔ عمران نے جمیل مہدی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لے لیا اور کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کمانڈو ٹریننگ کے دوران ناقابل برداشت حد تک اذیتیں برداشت کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب اذیت ناقابل برداشت حد تک پہنچ جائے تو کس طرح اپنے اوپر غشی طاری کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں موت کو ہنسی خوشی سینے سے لگا لوں گا، لیکن میری زبان پر تمہارا یا حاجی صاحب کا نام کبھی نہیں آئے گا۔ اس سے زیادہ یقین دلانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔
تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔